عزیزان گرامی، مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے اور بڑا سبق پوشیدہ ہے اس واقعے کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص، کمزور سا آدمی، جس کا جسم بوسیدہ، ہڈیاں کمزور اور نظر بھی کمزور، بینائی بھی کمزور، صبح جب اللہ کی منادی نے آواز دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نیند سے نماز بہتر ہے، تمہارے گرم بستر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور مناجات کرنا یہ بہتر ہے۔ اس شخص نے جب اللہ کے منادی کی آواز سنی، اس بوڑھے نے، اس بابا نے جب آواز سنی تو یہ باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے۔ چلتے چلتے یہ جب تھوڑا سا آگے پہنچے مسجد کے قریب تو راستے میں کوئی گڑھا تھا، کوئی یا پتھر پڑا تھا، ٹھوکر کھا کے گر پڑا، کیونکہ نظر کمزور تھی، بینائی کمزور تھی، ٹھوکر کھا کے گر پڑا۔ اب نیچے زمین پہ کیچڑ پڑا تھا، کپڑے سارے کیچڑ میں لت پت ہو گئے، اب اس حال میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ واپس روانہ ہوئے۔ جب یہ واپس پہنچے گھر تو آج کے نوجوان کی طرح انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمارے آج کا جوان بڑی جلدی مایوس ہو جاتا ہے اور بڑی جلدی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ تھوڑے سے حالات مشکل کا شکار ہوئے، تھوڑا کسی طوفان نے للکارا اور تھوڑا زندگی میں کوئی ہلچل محسوس ہوئی، یہ حوصلہ ہار بیٹھا، اور یہاں تک حوصلہ ہار بیٹھا کہ اللہ سے بھی نا امید ہو گیا۔ یہ بابا جب واپس گھر پہنچا تو اس نے نہایا، یہ پاک صاف ہوا اور پاک کپڑے پہنے اور پھر روانہ ہوا۔ اب پھر جب اس جگہ پہنچا، بینائی کمزور تھی، پھر کسی پتھر سے ٹھوکر لگی، پھر منہ کے بل گرا اور کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ یہ پھر واپس ہوا۔ اب بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ ایک ایسی طلب اور ایسی جستجو ہے جو انسان کو گرم بستر سے اٹھنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ صحابہ نے سر دار بھی اللہ اللہ کہا اور گہوارے میں بیٹھ کے بھی اللہ اللہ کہا اور موت کی سولی کے اوپر چڑھ کے بھی اللہ اللہ کہا۔ یہ دوبارہ نہایا اور دوبارہ اس نے کپڑے پہنے صاف اور پھر روانہ ہوا۔ 2 مرتبہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ گرا، اٹھا، واپس گھر آیا، کپڑے بدلے، پھر روانہ ہوا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر واپس گھر آیا، کپڑے بدلے۔ اب جب یہ 3ری مرتبہ گھر سے نکلنے لگا تو گھر کے دروازے میں باہر ایک شخص کھڑا تھا جس کے پاس دیا تھا۔ اس وقت کے مطابق روشنی کا جو نظام تھا، وہ دیا یہ پکڑے وہ شخص اس کے آگے آگے چلنے لگا اور اسے مسجد تک پہنچایا۔ بابا مسجد میں داخل ہوا، وہ شخص باہر کھڑا رہا۔ نماز ہوئی، مناجات ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی راز و نیاز، کوئی گلے شکوے، کوئی اپنی پریشان حالیاں، کوئی مخلوق کی نگاہیں موڑنا اور بے وفائیاں۔ بابا نے نہ جانے کیا دعائیں مانگی ہوں گی۔ بہرحال جب وہ باہر نکلے تو یہ شخص کھڑا تھا دیا ہاتھ میں لیے، ان کے ساتھ آگے آگے چل پڑا روشنی کا انتظام کرتے ہوئے۔ بابا کو گھر کے دروازے تک پہنچایا۔ اب اس بوڑھے نے اس جوان سے پوچھا، اس شخص سے پوچھا کہ تو اللہ کا کوئی نیک بندہ لگتا ہے کہ تو بغیر بتائے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی التجا کیے تو میرے دروازے پہ آیا اور روشنی کا انتظام، میری مسجد تک مجھے روشنی کے انتظام میں لے کے گیا اور گھر تک واپس لے کے آیا، بتاؤ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں سچ بتاؤں تو میں شیطان ہوں۔ جب اللہ اپنے بندے کی استقامت دیکھتا ہے تو پھر جو کھلا دشمن ہے اس کو بھی اس کا خادم بنا دیتا ہے۔ یہ شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ بنی نوع انسان کا دشمن ہے۔ یہ اولاد آدم تمام کی تمام، چاہے جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، ان کا دشمن ہے۔ لیکن جب اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو یہی دشمن
انسان کا خادم بن کے کھڑا ہوتا ہے. کہنے لگا میں شیطان ہوں. جب تم پہلی مرتبہ ٹھوکر کھا کے گرے واپس آئے اور نہا دھو کے تم نے نئے کپڑے پہنے اور پھر روانہ ہوئے تو عرش پہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اعلان ہوا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ میں نے بخش دیے اور اس کو جنت والوں میں سے کر دیا. دوسری مرتبہ جب تم دوبارہ گرے، دوبارہ ٹھوکر کھائی اور گرے اور واپس آئے اور پھر نہا دھو کے تم نے کپڑے بدلے اور پھر روانہ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں اعلان ہوا کہ اس کے گھر والوں کے بھی میں نے گناہ بخش دیے، اس کے گھر والوں کے بھی اگلے پچھلے گناہ میں نے بخش دیے. اور پھر جب تو تیسری مرتبہ پھر دوبارہ جب گرا اور جب تو گھر واپس آیا اور تو کپڑے پہن کے باہر نکلا تو میں چراغ لے کے کھڑا ہو گیا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں تیرے تیسری مرتبہ گرنے کی وجہ سے مولا کی رحمت کو اتنا جوش آئے کہ تیرے پورے گاؤں کو بخش دیا جائے. تیرے ایک گرنے کی وجہ سے مولا کی رحمت کو اتنا جوش آئے کہ تیرا پورا گاؤں بخشا جائے. عزیزان گرامی، کبھی حالات آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زندگی زلزلوں کا شکار ہوتی ہے، کبھی آپ کے جب انسان اللہ کی راہوں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنے پرائے بھی دشمن اور اپنے بھی دشمن، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. ذرا سی دیر میں یہ کیا ہوا زمانے کو، سب آنکھیں بدل لیتے ہیں. دکاندار قرض دینے سے انکار کر دیتا، جیب خالی، تنگ دستی کا عالم، رشتے ناتے منہ موڑ گئے. ایسے بھی حالات آتے ہیں. لیکن جنہوں نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی، جنہوں نے اپنی امید اللہ سے وابستہ رکھی اور جو استقامت سے چلتے رہے، تو پھر حال یہ بھی آتا ہے کہ بابا کی خدمت میں کھلا دشمن، عدو مبین، کھلا دشمن بابا کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کئی دوست راستے میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں. تھوڑے سے حالات آئے، تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. تھوڑی سی مشکل آئی، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا چھوڑ دیا. اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ تو اللہ کا دروازہ چھوڑ دے، تو اللہ کا دروازہ چھوڑ دے. اور جس نے اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا، یقین جانو وہ اس دنیا میں بھی رسوا رہا اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے رسوائی والی. اور جس نے رب کریم کا دروازہ پکڑے رکھا، کبھی بظاہر حالات مشکل والے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب تمہاری امید اللہ کے ساتھ وابستہ رہے گی، جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ وابستہ رہے گا، تو پھر تمہارے یہ مشکل حالات ختم ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اللہ تمہارے لیے آسانیوں کا بندوبست کر دے گا، راحتوں کا بندوبست کر دے گا.